تحریک انصاف کا احتجاج ختم ہو گیا، جس کا تحریک انصاف کی طرف سے اعلان کر دیا گیا ہے۔ عمران خان کو رہا کروانے کے لیے کئی لوگ مارے گئے، کئی گرفتار ہو گئے، کئی زخمی ہو گئے، کئی لاپتہ ہو گئے۔ حکومت کی طرف سے بہرحال اپنی کامیابی کا دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے حکومت کی طرف سے کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ تحریک انصاف کے ان مظاہرین کے ساتھ اسی طرح سے نمٹا جائے جس طرح ہماری پاک فوج آج کل خارج کے ساتھ دہشت گردوں کے ساتھ نمٹ رہی ہے، اور اسی طرح سے ہماری حکومت کی طرف سے تحریک انصاف کے لوگوں کے ساتھ نمٹا گیا۔ ڈی چوک کو تحریک انصاف کے مظاہرین نے فتح کر لیا تھا۔ آگے بشرا بیگم تھی، ان کے ساتھ علی امین گنڈا پور کو ایسے جیسے باندھ کر لایا جا رہا تھا۔ وہ وہاں تک نہیں آنا چاہتے تھے، مگر بشرا بی بی کے ساتھ شامل تھے تو وہاں تک چلے گئے۔ علی امین گنڈا پور نے اس احتجاج کی، اس مظاہرے کی قیادت کی تھی جب پشاور سے چلے تھے، لیکن راستے میں جس طرح سے علی امین گنڈا پور تھوڑے تھوڑے پھسلتے ہوئے نظر آئے، پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، جبکہ بشرا بیگم بالکل کمیٹڈ تھی کہ عمران خان کو رہا کر کے ہی لانا ہے۔ وہ ڈی چوک تک پہنچنا چاہتی تھی۔ علی امین گنڈا پور کے اس طرح کے رویوں کو جانچتے ہوئے بشرا بیگم کی طرف سے خود احتجاج کو لیڈ کرنے کا فیصلہ کیا گیا، اور وہ اپنے قافلے کو لے کے پہلے چنگی 26 تک پہنچی، وہاں پہ مقابلہ ہوا، اور اس کے بعد ڈی چوک میں یہ لوگ کل داخل ہو گئے۔ کل 4 بجے ڈی چوک میں پہنچ جاتے ہیں، ڈی چوک کو فتح کر لیا جاتا ہے، اور پھر حکومت کی طرف سے جو کچھ کہا گیا اس پر یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ حکومت کی طرف سے ڈی چوک کو جلیانوالہ باغ بنا دیا گیا۔ جس طرح سے انگریز نے جلیانوالہ باغ پر فائرنگ کی تھی، لوگوں کا جو حشر کیا تھا، اسی طریقے سے ڈی چوک پر بھی ہوا کہا جاتا، بلکہ عمران ریاض خان کی طرف سے اندر کی خبر دی گئی ہے۔ باقی بھی ایسی ہی خبریں تحریک انصاف کے جو سپورٹر ہیں، ویلاگر ہیں، جو صحافی ہیں، وہ دے رہے ہیں کہ ڈی چوک میں جس طرح سے سیدھی گولیاں ماری گئیں، لائیو فائرنگ کی گئی، اس میں 28 لوگ زخمی ہوئے، جن کو ہاسپٹل لایا گیا، 6 مارے گئے، جاں بحق ہو گئے، اور لاپتہ ہونے والے کتنے ہیں ان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ان کی طرف سے کہا گیا ہے، گویا وہاں پہ ڈی چوک میں جس طرح سے سیدھی فائرنگ کی گئی ہے، تو سیدھی فائرنگ کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ میرا نہیں خیال کہ دنیا کی بہترین فوج، جیسا کہ عمران ریاض خان کی طرف سے کہا گیا ہے، کمانڈوز وہ بھی اسلحے کے بغیر ہوں تو ان پر فائرنگ کی جائے، وہ اپنی جگہ پر کھڑے رہیں، یہ ممکن نہیں ہو سکتا۔ تو وہاں سے پھر یہ لوگ منتشر ہو گئے، وہاں سے چلے گئے۔ 27 نومبر کی رات 12:30 بجے تک بشرا بی بی وہاں پہ موجود تھی، علی امین گنڈا پور بھی وہاں پہ موجود تھے۔ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ علی امین گنڈا پور، بلکہ شیر افضل مروت کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میں اور علی امین گنڈا پور بالکل بھی ڈی چوک میں نہیں جانا چاہتے تھے، ہمیں زبردستی لے جایا گیا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیر افضل مروت اندر کا آدمی ہے، اور علی امین گنڈا پور جس طرح سے وہ کمٹمنٹ کے ساتھ نکلے تھے، لیکن بعد میں وہ بھی پھسلتے ہوئے، پسپائی اختیار کرتے ہوئے نظر آئے، ان کو بھی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ باہر کے آدمی تھے، وہ اندر کا آدمی، یہ باہر کا آدمی۔ اور شیر افضل مروت جن کی وفاداریوں پر پہلے ہی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں، ان کی طرف سے جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے انتخابات ہوئے تھے، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے 40 لوگوں کو روک لیا تھا کہ حامد خان گروپ کو آپ نے ووٹ نہیں دینا، تو دوسری طرف ووٹ گیا یا پھر ووٹ نہیں پڑا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اگر تحریک انصاف کا حامی امیدوار جیتا ہوتا تو آج جس طرح سے جوڈیشل کمیشن بیٹھتا ہے، اس میں کس کی نمائندگی ہوتی؟ اس میں مسلم لیگ نون کی نمائندگی ہوتی یا پھر تحریک انصاف کی نمائندگی ہوتی۔ باقی علی امین گنڈا پور اور اس کے ساتھ ساتھ اور پھر شیر افضل مروت کی طرف سے یہ کہنا کہ میں اور گنڈا پور وہاں تک نہیں جانا چاہتے تھے۔ اسی طرح سے بیرسٹر سیف کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ ہم تو سنگ جانی جانا چاہتے تھے۔ ایک طرف تو تحریک انصاف کو اپنا دھرنا وہاں پہ لے جا کے 4-5 گھنٹے وہاں پہ بیٹھے رہے، اور وہاں پہ کوئی انتظامات ایسے نہیں تھے کہ آپ نے چند دنوں کے لیے وہاں پہ بیٹھنا ہے، یا تو یہ ہوتا کہ یہ تحریک انصاف والے وہاں پہ گئے، وہاں پہ بیٹھے، اس کے بعد وہاں سے واپس آ جاتے۔ اگر انہوں نے وہاں پہ بیٹھنا تھا تو کوئی انتظامات ہونے چاہیے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے جو انتظامات کیے گئے تو ان میں تو جنریٹر بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا، لائٹیں آف ہوگی، اور کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ ہی پھر جس طرح سے حکومت کی طرف سے آپریشن کیا گیا، وہاں سے لوگ پھر نکلے، اپنے اپنے گھروں کے گئے، کئی ہاسپٹل میں گئے، کئی کی لاشیں ہاسپٹل میں چلی گئیں۔
تو بہرحال ان کو خارج کہا جا رہا تھا، ان کو شرپسند بھی کہا جاتا ہے۔ تو کتنے شرپسند مارے گئے اور کتنے امن پسند کام آئے۔ کہا جاتا ہے کہ تحریک انصاف کے 8 لوگ مارے جا چکے ہیں، اور جس طرح سے تحریک انصاف کی طرف سے پتھراؤ کیا گیا یا مقابلہ کیا گیا، ایک حادثہ بھی ہو گیا تھا۔ ایک پولیس والا، مبشر ان کا نام ہے، وہ تشدد سے مارا گیا تھا، اور 4 لوگ جن میں 3 رینجر کے تھے، ایک پولیس کا تھا، وہ مبینہ طور پر گاڑی کے نیچے آ کے مارے گئے تھے۔ گاڑی کس کی تھی؟ حکومت کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ یہ مظاہرین کی گاڑی تھی، جبکہ تحریک انصاف کا یہ موقف ہے کہ یہ رینجر کی گاڑی تھی جو ان کے لوگوں پر چڑھی گئی، بلکہ ان میں ایک FCC کا سابق ریٹائرڈ آفیسر بھی کام آ گیا، وہ بھی جاں بحق ہوا۔ وہ تحریک انصاف کے دھرنے کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس کے بھائی کی طرف سے کہا گیا ہے کہ میرا بھائی الیاس، یہ سفیر ہیں، یہ بھی وہاں پہ موجود ہے، یہ کہتے ہیں کہ میرا بھائی الیاس، اس کو رینجر کی گاڑی نے کچلا ہے، اور رینجر کی گاڑی کے نیچے ہی رینجر والے آئے ہیں۔ بہرحال یہ تحقیقات ہوگی تو پھر پتہ تحقیقات کیسے ہوگی، غیر جانبدارانہ ہوگی۔ تو عمران خان کی پارٹی کی طرف سے دھرنے کو باقاعدہ کال آف کرنے کا، ختم کرنے کا اعلان کر دیا گیا ہے، پریس ریلیز ان کی آ گئی ہے۔ تو کیا یہ ریزیلینس ہے یا پھر سرنڈر ہے؟ ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ کیا یہ پلٹ کر جھپٹنے کے لیے ٹائم لیا گیا ہے، ایک بار پھر مکمل تیاری کے ساتھ آنے کے لیے وقت گین کیا گیا ہے، یا پھر یہ سرنڈر کر دیا گیا ہے، آئندہ تحریک انصاف اٹھ کے نہیں آئے گی۔ تو باقی تحریک انصاف کی طرف سے جیسے ہی دھرنا ختم کیا گیا، اسی موقع پر امریکہ کے نئے آنے والے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مشیر کی طرف سے، ان کا نام بتایا جا رہا ہے ریچرڈ گرینل کی طرف سے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ عمران خان کو رہا کیا جائے۔ ٹرمپ کی طرف سے جس کابینہ کا اعلان کیا گیا ہے، بلکہ انہوں نے اپنی پوری کابینہ کا اعلان کر دیا ہے، اور ان کے مشیر ریچرڈ گرینل ہیں۔ ریچرڈ گرینل کی طرف سے ایسا مطالبہ کیا جانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ ٹرمپ آنے والے صدر ہیں، اور وہ پوری طاقت کے ذریعے آ رہے ہیں، تو امریکہ کا پیغام پاکستان تک پہنچ گیا ہے۔ تو کیا جس طرح سے دھرنا دیا گیا تھا، جس طرح سے دھرنا اٹھایا گیا ہے، جس طرح سے احتجاج کیا گیا، پوری دنیا میں احتجاج کیا گیا، جس طرح سے دھرنا ختم کیا گیا ہے، اور امریکہ سے پیغام بھی آ گیا ہے، تو اس کے درمیان کیا کوئی ربط ضبط تلاش کیا جا سکتا ہے؟ اس پر بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم چلتے ہیں آگے۔ تحریک انصاف کے دعوے کے مطابق 8 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں، اور زخمی ہونے والوں کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے۔ کل تک یہی کہا جا رہا تھا کہ تحریک انصاف کے کچھ لوگ مارے گئے ہیں اور 100 سے زیادہ زخمی ہوئے ہیں۔ اسی طرح سے حکومت کی طرف سے بھی کہا گیا تھا کہ پولیس والے، رینجر والے، FCC والے، یا جو بھی وہاں پہ سرکاری اہلکار تعینات تھے، ان میں سے 100 سے زیادہ زخمی ہوئے اور 5-6 شہید ہو چکے تھے۔ تو یہ شہادتیں، یہ ہلاکتیں، یہ جاں بحق ہونے والے لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ دونوں طرف پاکستانی ہیں۔ تو تحریک انصاف کس کو تسخیر کر رہی ہے، اور حکومت کس کو خارج سمجھ کر ان کے خلاف ایسے آپریشن کر رہے ہیں؟ تو جو آنسو نکلتے ہیں، جو خون بہتا ہے، وہ انسانیت کا خون ہے، انسانوں کا خون ہے، اور مزید برآں یہ پاکستانیوں کا خون ہے۔ جو لوگ تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ مارے گئے، اور جو لوگ فوج سے تعلق رکھتے ہیں، رینجر سے تعلق رکھتے ہیں، پولیس سے تعلق رکھتے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بھی پاکستانی ہیں۔ ان کا بھی خون وہی ہے جو ایک پاکستانی کا ہوتا ہے۔ تو ان کے لواحقین کے جو آنسو بہتے ہیں وہ کس کے آنسو ہیں؟ تو جو تحریک انصاف کے لوگ مارے گئے، ان کے لواحقین کے جو آنسو بہتے ہیں وہ کس کے آنسو ہیں؟ بعض لوگ ایسے بھی یقینی طور پر ہیں کہ ایک پولیس والا یا ایک رینجر والا مارا گیا ہے، اور ایک تحریک انصاف کا کارکن مارا گیا ہے۔ تو ان کے درمیان ہو سکتا ہے کہ ایک جنازہ ادھر ہے، ایک جنازہ ادھر ہے، اور ان کے رشتہ دار ادھر بھی موجود ہیں، اس کے رشتہ دار ادھر ہیں، اس کے رشتہ دار ادھر ہیں۔ تو کون لوگ مارے گئے ہیں؟ تو یہ سیاست یہ ہمیں کہاں تک لے جا رہی ہے؟ تحریک انصاف اپنے حق کے لیے لڑ رہی ہے، جبکہ آج کی رجیم یہ کس لیے لڑ رہی ہے؟ یہ اپنے اقتدار کے لیے، اپنی حکومت کے لیے، اپنی حکمرانی کے لیے، یہ اس کے لیے لڑ رہی ہے۔ اور مارے کون جا رہے ہیں؟ عام لوگ مارے جا رہے ہیں۔ بہرحال دونوں طرف سے لوگ مارے گئے، تو اس پر افسوس کا اظہار کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ لوگ حکمران طبقہ اتنے زیادہ شکی القلب ہیں، اتنے زیادہ بے رحم ہیں کہ تحریک انصاف کے کارکنوں کے مرنے پر گویا ان کی طرف سے شہنائیاں بجائی جا رہی ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔
ایسا اظہار کسی کی طرف سے بھی کیا جاتا ہے، رینجر کے لوگ مارے گئے، پولیس والے مارے گئے، ان پر اگر کوئی خوشی کا اظہار کرتا ہے، اطمینان کا اظہار کرتا ہے تو اس کے اوپر 1 کروڑ بار لعنت ہے۔ اسی طرح سے تحریک انصاف کے لوگ جو مارے گئے ہیں، یا مسلم لیگ نون کا کوئی بھی کارکن کیسے بھی مارا گیا، کبھی بھی مارا گیا، پیپلز پارٹی کا مارا گیا، اس پر اگر لوگوں کی طرف سے، کسی وزیر کی طرف سے، کسی حکمران کی طرف سے یا کسی بھی طرف سے خوشی کا، اطمینان کا اظہار کیا جاتا ہے تو ان پر بھی 1 کروڑ مرتبہ لعنت ہے، کیونکہ یہ انسانیت کا خون ہے جو کسی بھی صورت نہیں بہنا چاہیے۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کی آئندہ حکمت عملی کیا ہوتی ہے۔ ابھی تو تحریک انصاف اپنے آپس میں لڑ رہی ہے، ایک دوسرے پر الزامات کی بچھاڑ کی جا رہی ہے کہ عمران خان رہا ہوں گے، کب رہا ہوں گے، امریکہ اس میں کیا کردار ادا کرے گا۔ اگر امریکہ اس میں عمران خان کی رہائی میں اپنا کردار ادا کر دیتا ہے تو تحریک انصاف کو کیا پھر بھی کوئی ایسی تحریک چلانی پڑے گی؟ بہرحال تحریک انصاف کی طرف سے احتجاج کے خاتمے کا اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ہی راستے کھلنا شروع ہو گئے ہیں، موٹر وے کھل چکا ہے۔ اسی طرح سے جو شہروں کو بند کیا گیا تھا، شہر بھی کھلنا شروع ہو گئے ہیں، اور شام تک صورتحال بہت ہی بہتر ہو جائے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔